ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ دن ایسا ہوگا جس میں لوگوں کو لوٹایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، ٹولیاں در ٹولیاں، گروہ در گروہ، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے لفظی اعتبار سے۔ اور پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو اور قیامت کے مناظر کو بیان کیا۔ اس میں سے ایک منظر یہ بیان کیا کہ لوگوں کو قیامت کے دن جب حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت اور شکل کیا ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ایسے جمع کریں گے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، اکٹھے لوگ نہیں آئیں گے بلکہ جماعتیں ہوں گی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ دو جماعتیں ہوں گی، یا تو اس سے مراد ہے، اور وہ ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہوگی اور دوسری جماعت اہل کفر کی ہوگی۔ قرآن میں اسی جانب کئی آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگ حاضر ہوں گے تو ان کی دو قسمیں ہوں گی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ بہت سارے جب قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ فام ہوں گے، جن کے اوپر غم، رنج، افسوس اور پریشانی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ یہ دو قسمیں بیان کی۔ اسی طرح سے اور جگہ بھی قرآن میں بیان کیا، ایک جگہ کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، کافروں کی جماعتیں بنا کر جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ اور آگے فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس کو جنت کی جانب بھاگا جائے گا۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد ایک گروہ اہل ایمان کا ہے اور ایک گروہ اہل کفر کا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ اصل ہم کس گروہ میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمایا ہے اور ایمان کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، لیکن یہ اطمینان کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فکر کی چیز ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس لیے کہ اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت پر سے گزرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی ہمارے پاس سے گزرے اور آقا نے فرمایا کہ تم میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا دانت، یا بعض روایت میں جس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ کے نبی صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی ان سے فرما رہے کہ تم میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا دانت یا جس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب صحابہ وہ صحابہ جو زہد، ورع، تقوی، پاکیزگی، خشیت، انابت میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جن کو نمونہ اور اسوہ بنایا گیا ہے، وہ موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک ڈر گیا، کانپ گیا، گھبرا گیا ہم میں سے کہ اللہ کے نبی کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہوئے آقا وہاں سے چلے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ جو جماعت میں ساتھی تھے وہ میری نظروں کے اندر تھے، میرے دل و دماغ کے اندر چھائے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان میں سے ہر ایک ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور دنیا سے رخصت ہوتا چلا۔ آخر میں دو لوگ باقی رہ گئے، ایک تو میں باقی رہ گیا اور ایک نہال، ایک صحابی تھے، وہ باقی رہ گئے۔ اب مجھے ڈر یہ لاحق کہ یہ ہے یا میں ہوں جس کی جانب اللہ کے نبی اشارہ فرما رہا۔ میری خوف میں، میری خشیت میں اور میرے اللہ رب العزت سے ڈر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کے وصال کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مسیلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو ہمارے جو ساتھی دوسرے تھے نہال، اس کا ورع، اس کی پاکیزگی، اس کا خشیت، اس کے اعمال میری نگاہوں کے سامنے ہیں، دن کے اعمال بھی، رات کے اعمال بھی، وہ مسلمہ کے پالے میں چلا جاتا ہے اور مسلمہ کی جماعت میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر شامل ہو جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت کفر میں آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کو شہید کیا تھا، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت درد پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، اب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی میں پہنچاؤں، میں کیا کام کروں؟ تو مسلمہ کو جو جماعت اس کے تعاقب کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے گئی تھی، اس میں یہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے مسلمہ کو بھی قتل کیا، اور وہ جو نہال صحابی بھی تھے پہلے اور مرتد ہو گئے تھے، کفر میں چلے گئے تھے، ان کو بھی قتل کیا، اور وہ حالت کفر میں ان کا کیا انتقال ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق یہ بات نہیں فرمائی تھی۔ تو ہمیں ڈرنے کی بات یہ ہے کہ قیامت میں دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ اہل ایمان کا ہوگا اور ایک گروہ اہل کفر کا ہوگا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ڈرایا ہے اور بہت زیادہ متنبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حالت کفر میں زندگی گزارتے اور وہ حالت ایمان میں کیا ہے موت پاتے، پوری زندگی کفر کی حالت میں گزری ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے، اور اس مقابلے انسان کی لڑائی کے درمیان اللہ نے ان کو وہاں جنگ کے میدان میں ایمان کی توفیق دے دی، اور وہاں سے چلے ہیں، آقا کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، شہادت کا مقام پایا، ایمان کیا ہے والوں میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے، اور آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا ہے اعلیٰ مقام حاصل کر لی۔ اور ایک بڑی جماعت ایسی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کیا ہے زندگی گزارتی، پوری ایمان کے ساتھ، لیکن اس کی موت جو آتی ہے وہ حالت کفر پر آتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کو آسان سمجھتا ہے اور اس کی فکر نہیں ہوتی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ میری موت بھی ایمان پر آ جائے۔ بڑے امام ہیں اور موت کے وقت شیطان ان پر حملہ آور ہے، جتنے پوری زندگی شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو، اس سے زیادہ انرجی اور طاقت کے ساتھ جب روح پرواز ہوتی ہے، روح نکلنی شروع کرتی ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، اور اس کی کوشش اور محنت یہ رہتی ہے کہ آدمی ایمان کے بغیر دنیا سے جائے، حالت ایمان میں نہ جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ برائی کے ساتھ جائے، اس لیے کہ برائی کے ساتھ گناہوں کے ساتھ جائے گا تو وہاں جو دربار ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں عفو، درگزر، مہربانی، بخشش کے دریا بہتے، نظر کرم اور عنایت ہوگی تو سارے گناہ کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ لیکن اگر کفر کے ساتھ جائے گا تو اس کی طرف تو نظر عنایت ہی نہیں ہوگی، اس کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جائے گا، بلکہ ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم اور دوزخ۔ تو وہ امام ہیں اور بڑے درجے کے عالم ہیں، بڑے درجے کے تابعی ہیں، علماء ربانیین میں سے ہیں، اور موت کا وقت آ رہا اور شیطان ان پر حملہ کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئی، یعنی ایسا خطرناک حملہ کہ جس سے بچنا ناممکن ہو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں بچ۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے تھے ابھی نہیں، تو کہنے لگے شیطان یہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ تم بچ گئے۔ میں نے کہا جب تک جان میرے جسم کے اندر باقی ہے، تیری مکر سے، تیرے فریب سے بچنے والا نہیں۔ اللہ میری روح کو ایمان کے ساتھ پرواز کر دے، اس کے لیے باقاعدہ دعا بتائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ باقاعدہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے
اے اللہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اے اللہ ایمان کے ساتھ مجھے موت عطا فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن ایمان والوں میں مجھے شامل فرما دے۔ تو دو جماعتیں ہوں گی، ایک تو جماعت اہل ایمان کی ہوگی اور ایک جماعت اہل کفر کی ہوگی، جس کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگوں کو گروہ اور جماعت کی شکل میں لایا جائے گا، ایک جماعت اہل ایمان کی اور دوسری جماعت اہل کفر، لا کر کیا کیا جائے گا؟ فرماتے لیروا اعمالہم، تاکہ وہ ان اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھ لیں۔ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، بتایا جائے گا، اور یہ بتانا اور دکھانا جو ہے یہ ایک طرح کی سزا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ آدمی کو اس کے جرم کے بارے میں بتایا جائے اور اس کے جرم کے انجام کے بارے میں بتایا جائے آپ نے یہ کیا تھا۔ آدمی دنیا کے اندر باعزت نظر آتا ہے، اپنے اعمال کو چھپا لیتا ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے، لیکن قیامت کے دن اس کے اعمال لوگوں کے سامنے دکھائے جائیں گے۔ اور پہلے تو اس کو سمجھنا تھوڑا دشوار ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، لیکن اب تو ٹیکنالوجی نے، سائنس نے اور جدید آلات نے اس کو بہت آسان کر دیا۔ ایک چپ کے اندر، ایک میموری کے اندر، ایک سافٹ ویئر کے اندر وہ اتنی ساری چیزیں جمع ہو جاتی اور جب چاہے اس کے سارے کارے کرتوتوں کو دیکھا جا سکتا، اس کے نہیں لاکھوں لوگوں کے دیکھا جا سکتا، کروڑوں لوگوں کے دیکھا جا سکتا، اور وہ ظاہر ہوتے رہتے، سامنے آتے رہتے ان کی بدعمالی، بد کرداری۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ منظر کشی کریں گے۔ یہ تو دنیا کے آلات ہیں جو بتا رہے، جو ظاہر کرتے، ایک وہ قیامت کے دن وہ نظام ہوگا احکم الحاکمین کا، ملک الملوک کا، رب العالمین کا، کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ اعمال کس طرح دکھائے جائیں گے، کس طرح ظاہر ہوں گے۔ عجیب عجیب صورتیں اور کیفیتیں مفسرین نے لکھی ہیں ان اعمال کے ظہور کے بارے میں، ان اعمال کے سامنے لانے کے بارے میں، اور وہ اعمال ایسے ہوں گے کہ ہر ایک کو دکھائی جائیں گے۔ ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا، کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے کہ جس کے نامہ اعمال کا پلہ آج بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا اور یہ کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا يصعد بعدہ ابدا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے اعمال کا پلہ ہلکا پڑ گیا ہے اور یہ ناکام و نامراد ہو گیا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی ذلت سے، اس دن کی شرمندگی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پردہ ستاری کے اندر، پردہ غفاری کے اندر اور اپنی رحمت کے آغوش میں ہم کو لے لے اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن حساب لینے پر آ گئے، پوچھنے پر آ گئے، تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ناکام و نامراد نہ ہو جائے۔ وہ تو اس کی رحمت ہوگی، عنایت ہوگی، مہربانی ہوگی کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کا، شفقت کا معاملہ کر دے۔ ایک صورت تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ایمان والوں کا گروہ ہوگا اور دوسرا اہل کفر کا گروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اس آیت کے متعلق مختلف گروہ بتائیں، انشاءاللہ اس کو پھر کسی موقع پر اللہ رب العزت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔